الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومنيرنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وشاهدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومشهودنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وعوننا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا
اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ لنا خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضور کی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں آنا چاہیے جی یہ کوئی نویں گل کر چھڑی، یہ میں گل نہیں کر رہا، یہ امام احمد رضا محدث بریلی نے خود فرمایا ہے۔ یہ پھر تسی اپنی ذات میں نہیں ویکھنا، سائیاں دی عطا ویکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماندن کہ اس وقت تک کوئی شخص حضور دا ذکر نہیں کر سکتا جدوں تک کہ بارگاہ رسالت وچ اس بندے دا ذکر نہ ہوئے۔ ادھر عطا نو ویکھنا، اپنے آپ نو ویکھیے تے پھر تے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ فرماندن پہلے بندے دا نام جبریل حضور دی بارگاہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اے تہاڈا ذکر کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ پھر ادھروں اجازت ملتی ہے، پھر کوئی امام الانبیاء دی محفل ہی چاہتا ہے۔ اور چونکہ کٹ ملاقاتاً محترم جناب حسن جماعتی صاحب دے نال میرے تعارف دے اندر انہوں نے جو کچھ کیا وہ خود ذمہ دار ہیں۔ میرا ایک کوئی تعارف میری دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے کافی ہے کہ میں بابا جی کو سبق پڑھے ہے، بس اتنے ساڑھے نارنگ منڈی ٹر جاؤ تے اتھے ایک بزرگ گزرن صوفی محمد افضل فقیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہ دا شعر بابا جی پڑھ دے سن کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے، تے آپ نے ایک اور گل کیتی ہے، اچھی ویڈیو والے بالکل سارے دے نال برابر ہو کے بیٹھ جاؤ، لائٹ اتے کر چھڑ دے زیادہ بہتر سی، بند ہو جاوے تو اور زیادہ چنگا ہے۔
ریفلیکٹ ہوتی ہے نا. ہاں میں بڑا چنگا کام کیتا. صوفی محمد افضل فقیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس تو پہلے صوفی دی تعریف سن لو. صوفی وہ ہوندا ہے جڑا اپنے زمانے چ سب تو بڑا غیرت مند ہوئے. غیرت مند. اور حضرت مخدوم امم حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایا ناز اور معرکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر لکھ دن کہ جن نیلی چھت والے آسمان دے تھلے کسی نے کامل صوفی ویکھنا ہوئے تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو. کامل صوفی کامل. یہ داتا صاحب دے جو ساڑھے بزرگ سانوں کسی جگہ اندھیرے چ نہیں چھڑ کے. کامل صوفی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ یار غار مصطفیٰ کو دیکھ لے. کامل صوفی. اور کیسے کامل ہیں کہ ایک وقت دے اندر 4 جنگاں چھیڑیاں آپ نے 4 پاسے. سرکار دی ذات مبارکہ جدوں رفیق اعلیٰ دی طرف آپ نے سفر فرمایا اپنے رب دی بارگاہ چ تے وصال تو کچھ دن پہلے آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر مہم واسطے روانہ کیتا. تھوڑے جے فاصلے تے لشکر پہنچیا تے امام الانبیاء وصال فرما گئے. وہ واپس آ گیا لشکر. صدیق اکبر خلیفہ بنے تے ایک پاسے آواز آئی کہ اسی نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے حج بھی کریں گے پر زکوٰۃ نہیں دیا گے. ایک پاسے ختم نبوت دے ہوتے حملہ ہو گیا. مسلمہ کذاب نے حضور دی ظاہری زندگی دے اندر ہی نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا سی. 2.5 نبی پیدا ہو گئے. ایک اسود انسی یمن دے اندر ایک خاتون کڑی نے نبوت دے ہوتے حملہ کر دیا انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا. ادھر زکوٰۃ دے منکر پیدا ہو گئے. 2 نمبر 3 کچھ لوگ اسلام چھڑ کے نکل گئے مرتد ہو گئے. 3 تے چوتھا سی کہ اسامہ بن لشکر حضرت اسامہ دا لشکر جانا سی تے انہیں 4 پاسے جی صدیق اکبر جنگ چھیڑن لگے. آپ خلیفہ بنے. آپ نے فرمایا حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کر دیا. 16-17 سال عمر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر حضور دے صحابی آ کے عرض کرنے لگے بابیو ہاتھ ہولا رکھو. تے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے دے اوپر ہاتھ ماریا. فرمایا عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. فرمایا جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادو بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کردا سے ہن تے امام الانبیاء دا غلام ہو گیا ہے. لشکر اسامہ جائے گا. ان کا حضور پھر آپ یہ کدھر بیٹھے جی ساؤنڈ والے ریپیٹ کم کریں تھوڑا سا اور حضور غوث پاک کو یاد کریں. آپ ان کا جی 16-17 سال کی قیادت ہے. قیادت بدل دیں لشکر روانہ کر دیں تو فرمایا نہ. فرمایا کہ جنگل سے درندے چیتے شیر آ کر ابو بکر کی بوٹی بوٹی کر دیں. نہ لشکر رک سکتا ہے نہ قائد بدل سکتا ہے. دوسرے پاسوں یہ لشکر ادھر روانہ کر چھڑیا. پھر 20,000 دے قریب صحابہ اپنے یمامہ روانہ کر چھڑیا. مرتدین دے خلاف الگ تیاری کر چھڑی. تے جنہوں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا صدیق اکبر نے کہا میری گل سنو تسی کہندے زکوٰۃ نہیں دیاں گے. فرمایا زکوٰۃ تے بڑی دور دی گل ہے. میرے آقا مولا دے مبارک دور دے اندر زکوٰۃ دے نال جدوں تسی اونٹ دیندے سو تے اونٹ دا گوڈا بنن واسطے ایک رسی ہوندی ہے
او جڑی تسی اونٹ دے نال دیندے سو اج اگر تسی اونٹ دیو زکات وچ صرف رسی نہ دیو پھر بھی میں تہاڈیاں دوڑاں وڈ دیاں گا. ایک وقت دے اندر داتا صاحب فرماندے جڑا چمکھی جنگ چھیڑ دوے اونوں صوفی کامل کہندے نے. آپ بھی بیٹھ، سیکیورٹی والے سارے ساتھی بیٹھ جاؤ. کلہ ہی آیا میں، آپ ہی گڈی چلا کے آئے، بیٹھ جاؤ سر. آئی صاحب اسی جدوں گھروں آنے ساڈے گھر والے نے کدی پوچھا ہی نہیں کل کی پکانا ہے. پتہ ہی انہوں نے پتہ ہی ہوندا آنا ہی کوئی نہیں. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے. حضرت تاجدار گولڑا صوفی دیکھنا تو پیر مہر علی شاہ کو دیکھ لے. صوفی پیر مہر علی شاہ. ملفوظات مہریہ کے صفحہ نمبر 118 پر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت پیر صاحب کے زمانے میں مرزا قادیان دجال نے ڈاکہ ڈالا حضور کی ختم نبوت کے اوپر، تو پیر صاحب میدان میں نکلنے لگے تو کسی نے کہا قبلہ آپ تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. پیر صاحب محدث گولڑوی بھی ہیں اور تاجدار گولڑا بھی ہیں. آپ نے فرمایا صفحہ نمبر 118 پر آپ نے فرمایا کہ حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور مہر علی حجرے میں بیٹھا رہے، ایسی بے غیرت فقیری مہر علی نہیں کر سکتا. یہ لفظ ہے ایسی بے غیرت فقیری. یہ مطلب ہے فقیری بھی دو قسم دی ہوندی ہے. اچھا پیر صاحب نکلے، پھر جدھر گئے پھر تھرتھلیاں پا چھڑیاں. پھر کچھ لوگ آپ کو کہنے لگے کہ بندہ نواز تسی ختم نبوت تے ہوتے بول دے ہو تے مرزائیاں دی ٹینڈ بھی تسی کر دے ہو تے تسی اپنے نال کوئی بندے رکھو، بڑے ظالم ہوندے ہیں، کسی وقت بھی تواڈے ہوتے حملہ کر چھڈیا تے تواڈا وجود تے اسلام واسطے بڑا نافع وے، سان تواڈی لوڑ ہے تے کوئی اپنے نال سجے کھبے کوئی گارڈ کوئی سیکیورٹی دا نظام رکھ کے نکلیا کرو. تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے نوٹس لکھ کر خفیہ اداروں کو بھیج دیا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہ قبلہ تواڈے خفیہ ادارے کتھے؟ تو پیر صاحب مسکرا کے فرمانے لگے بغداد شریف، بغداد. تو انہوں نے کہا جی نوٹس کیا لکھا ہے؟ آپ نے لکھ پھر اس کو پڑھایا، 4 لائنیں لکھی ہوئی تھی آپ نے میرات العرفان کے اندر. آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لکھ کے بھیجا ہے کہ رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوکی خوف دستے چپڑاسیاں دا. پھر اگلی گل کی آپ نے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا انہوں کسی کو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ وہ دی کان دے ہوتے حضور دا ہاتھ ہوئے گا. تو یہ واپس آئیں جی. صوفی صاحب سے بات شروع ہوئی. صوفی افضل فقیر صاحب فرماتے ہیں کیا فکر کی جولانی. یہ جو میں نے بات عرض کی آپ میں سے اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ سب رسول اللہ کے غلام ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ لبیک کا کوئی مولوی کہیں جائے تو اسپیشل برانچ والے بھی 2-4 ساتھی آ جاتے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کو بھی بدل دے. سن ایک وجہ نال کچھ چنگے لگتے ہیں کہ ممتاز قادری نہ دے وچوں آیا ہے. باقی وہ ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے. وہ یہ کہنے آئے، لکھنے آئے ہوں گے، ریکارڈ کرنے آئے ہوں گے کہ دیکھیں گے آج کیا بات ہوتی ہے تو سن لیں. ہم جو ہم کہتے ہیں اس میں خیانت نہیں کیا کریں، وہ اوپر جا کر سنایا کریں بڑوں کو. یہ ضرور سنا ہے. اگر آپ کو باقی ساری تقریر بھول جائے تو اتنا جملہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے. ہم معراج کی رات تو
شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاولی ہو، جمادی الاخری ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذی قعدہ ہو، ذوالحج ہو، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ مرزائی اس کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ یہ جا کر سنا دیجئے گا، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی تو میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ حضور دا ذکر نہیں کر سکتا کہ جدوں تک امام الانبیاء دی بارگاہ چو دا ذکر نہ ہوئے۔ تو حضرت صوفی افضل فقیر صاحب فرماتے ہیں کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیمبر توفیق خداوندی، توصیف پیمبر توفیق خداوندی۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ تو وہ دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، یعنی اتنے فتنے کہ ایتھے تک گل پہنچ گئی کہ بندے کہتے ہیں جی حضور معراج تے نہیں گئے۔ اچھا کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں آسمان دے بوئے ہی نہیں، جی گئے تے بوئے نہیں ہیں تے کدھروں گئے؟ تو میں کیا جناب آدم آئیں؟ کہتے ہیں آئیں، تو میں کیا بوئے نہیں تو آئے کدھروں؟ ستے پہ ہو جاگ رہے ہو؟ جڑے تے اپنے گھر والے نال وعدہ کر کے آئیں، خصوصاً پرائم منسٹر دے نال کہ کرما لیے میں چلیا ہوں مسیتے، لیکن تیرا میرا وعدہ ہے آج میں بولاں گا نہیں، چپ ہو کے بیٹھاں گا، انہاں نال تے گل نہیں، باقی جڑے وعدہ نہیں کر کے آئے وہ بول سکدے ہیں۔ یا رسول اللہ توجہ بھائی۔ اچھا سبحان اللہ۔ اچھا جے بوئے نہیں تے آدم پاک کدھروں آئے؟ پھر قرآن کہندا ہے چھٹے سپارے دے دوسرے رکوع دے اندر بل رفعہ اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ تے بوئے نہیں تے گئے کدھر ہیں؟ جے بوئے نہیں تے آدم پاک کیڑے رستے تو آئیں، تے جے بوئے نہیں ہیں تے عیسیٰ پاک کیڑے رستے تو گئیں۔ تے گزارش یہ کرنا چاہنا ماں حضور دے غلاموں جڑے رستے چو حضرت آدم پاک آ سکدن تے حضرت عیسیٰ جا سکدن، انہاں رستے چو کملی والا آ بھی سکدا ہے تے جا بھی سکدا ہے۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا جی بھائی، معجزہ سمجھ میں آتا ہی نہیں، معجزہ تو ماننے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر راز ہر ایک نو تے نہیں نہ سمجھ آندا، سی میں راج ایک راز محبت آندا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شخص لمبے سفر کرتا ہے تو اس کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ تسی ریلوے اسٹیشن چو باہر نکلو تے بندے نو کوئی یار میں آج عجیب ہی کوئی کام ویکھیا ہے، وہ کہے کی عجیب ویکھیا؟ تسی کو وہ ایک انجن سی تے 20 ڈبے طریقی پھردا سی، تو کہہ گئے تے چرانگی لی کیڑی گل ہے بھائی؟ انجن دے اندر طاقت ہوندی ہے، وہ 20 کی ہو تے 50-100 ڈبہ بھی اتھوں لے کے کراچی بھی جا سکتا ہے، پنڈی بھی جا سکتا ہے، ملتان بھی جا سکتا ہے، فیصل آباد بھی جا سکتا ہے، کیونکہ محرک ہے نا۔ محرک کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو، حرکت دینے والے کو، اور متحرک کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو۔ تسی کہو گے ہاں یار انجن دے اندر طاقت ہے کہ وہ اپنے نال ڈبے نو چھک سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ تو آ کے کہے کہ میں آج اسٹیشن دے اتے ایک چوہا ویکھیا، وہ اپنی دوم دے نال 2 ڈبے بن کے چھک رہا سی، کو منو گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ متحرک، جو متحرک ہے حرکت کرنے والا، اگرچہ ڈبیاں دے اندر ریڑن دی صلاحیت ہے، لیکن جڑا محرک ہے او دے اندر چھکن دی طاقت کوئی نہیں۔ ضروری ہے حرکت کے لیے کہ محرک جو ہے وہ طاقتور ہو اور متحرک کے اندر قابلیت ہو، تو پھر حرکت تو یوں ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھئی تمہیں معجزہ معراج کو سمجھنے میں پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ محرک خدا ہے، متحرک مصطفیٰ ہے۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول خدا ہے متحرک مصطفیٰ ہے تو پھر حرکت پر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنا ٹائم لگا؟ سرکار نے فرمایا جب میں براق پر بیٹھا حرم مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تو اور وہاں سے لا مقام پھر فرمایا میں جب جا رہا تھا تو رستے میں ایک درخت آیا درخت کے ساتھ میرا امامہ لگا یا یہ معنی یوں کر لیں کہ درخت کی ٹہنی نے میرے امامے کا بوسہ لیا چونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں تو ترجمانی کرنا بڑا اوکھا کام میں اعلیٰ حضرت کی خدمت دے اندر ایک شاعر شعر لکھ کے لے کے آیا انہیں یوسف علیہ السلام دا تو حضور دے حسن دا تقابل کیتا تو کہنے لگا شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے آپ نے فرمایا نا نا ایسے نہ کہو بلکہ یوں کہہ دو نا شان یوسف بھی بڑی ہے تو تیرے در سے اور ایک شخص یہ ضروری ہے اگر تم شیراں کول بیٹھو گے تو دلیراں لیاں گلاں کرو گے ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے حضور ایک شعر لکھا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا سناؤ اس نے کہا حضور کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے یعنی انہیں حضور دے روزے دی شان بیان کی تھی انہیں کہ حضور دے روزے دی مثال ہیں جویں لیلا دا خیمہ ہوندا ہے تے سلام کرن والے دی مثال ہیں جویں بڑے بڑے درخت ہون تو انج ہو جاندے اس طرح کر کے آپ نے فرمایا ایک مصرع ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے آپ نے فرمایا کہاں حضور کے غلام اور کہاں مجنو اور کہاں لیلا کا خیمہ اور کتھے کملی والے دا روزہ اس نے کہا یہ کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے فرمایا نہیں اس کو بدل دو اس کو یوں کہو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ادب ہی تو ہے ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا سنی کس کو کہتے ہیں میں کہا سنی ہووے جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے یہ کتاب دو بیٹا مجھے یہ ہمارے بزرگوں کی یہ کتاب ہے جی 3 باتیں کروں گا حضرت قبلہ خطیب صاحب بھی جلوہ گر ہیں اور جید سادات کرام علماء کرام منبر اور محراب سے جڑے ہوئے لوگ ایک بات ان کے لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ جی اے کتاب نہ لکھی جاندی تے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھ یہ پہلی بات ہے نمبر 2 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے اے جڑا نا کھچا ماردا ہے کہ بابوں کا خدا ہو رہا ہے اور کتابوں کا خدا ہو رہا ہے تے کتابیں تیرے پیو نے تھوڑی ہیں لکھی ہیں کتابیں بھی تے بابے نہیں لکھی ہیں بخاری بھی تے بابا ہی ہے نا نہیں بازی بابے تے شے کوئی نہیں میں کہا جے بابے شے کوئی نہیں گھروں باہر کیوں نہیں دفع ہوں بھئی گھروں باہر کیوں نہیں آندا یہ بابے شاہ کوئی نہیں ساڑھا ایک لبیک اللہ ہوئے صرف ایک لبیک اللہ اور یہ توڑے گجرہ والا دی شان ہے توڑے گجرہ والا دا منڈا جدوں 2017 دے اندر ترنا ہو رہا سی تے آخری آوازیں آئی کہ بھئی ان شیلنگ شروع ہو گئی ہے ان سیدھیاں گولیاں مار رہے ہیں تے گجرہ والے تو والد دا فون پتر نو جا رہا ہے کہ پتر جے آخری واری میں تنو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جے تو میرا پتر لگدا ہے تے گھر آ جا دھرنا چھڑ کے تے پتر پیو نو کہندا جے تو میرا ابا لگدا ہے گھر چھڑ کے دھرنے چا جا یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت عاشق سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا جس بندے کے گھر میں، اور یہ قرآن اور سیاستہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، عربی میں ہے، عربی میں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. فرمایا جس بندے، یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے، وہ پہلی علماء کے لیے تھی، میں آپ کا بھائی ہوں، چھوٹا ساتھی ہوں، آپ کا دوست ہوں، یہ میرے لیے آپ کے لیے. فرمایا جس بندے کے گھر میں یہ کتاب ہوگی اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا. چیلنج ہے ہمارا پوری دنیا کے سامنے، ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اور نمبر 3 فرمایا جس بندے کے گھر میں یہ کتاب ہے وہ مر نہیں سکتا جب تک اسے حضور اپنی زیارت نہ کروائے. کتابیں تو یہ ہیں، انگلش میں بھی ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. یہ جتنے میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں اس کو خریدیں، اردو میں مکتبہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا لاہور سے، اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی محبت حضور سے کیا تھی. اور اصل بات یہ تو سنگی نے نعرہ لایا، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بابا جی نے پوری امت کو زندہ کر دیا. یہ کتاب ہے، یہ بابا جی سرانے رکھتے تھے، ہر جدھر بابا جی گئے شفا شریف ساتھ ساتھ تھی. اچھا ساڈا پرانا دور پیچھے ٹر جاؤ کوئی 30-35 سال نا جی، جڑا قرآن ہوندا سی نا جی، او قرآن شریف ساڈے بزرگ ٹیبل تے نہیں سن رکھن دیندے، کہ اوتے رکھو. تو میں تانوں 100 سال پیچھے 100 سال پیچھے کتنا ادب ہوئے گا. یہ اج جڑے تانوں قبلہ یہ جو بندے بے باک ہو گئے نا جی، کھلو کھلو کے سوال کرتے کتھے لکھیا جی نبی علم غیب جان دسی. یہ دی وجہ میں تانوں دسا، یہ دی وجہ ہے کہ ماواں دی گود وچوں حضور دی محبت ملنا ختم ہو گئی. ایک میں تانوں ایک مثال دے رہا، زیادہ پیچھے نہیں جانا، 30 سال جڑے تواڈے پینڈو بیٹھن، میں خود پینڈو ہوں، بابا جی فرماندے سن جڑا پینڈو نہ ہوئے انہوں تے دین پورا نہیں سمجھ آ سکتا. ایتھے آ کے کی پیلیاں ویچ کے سوسائٹیاں بن گئیاں تے ان بہندے ہی نہیں جناب، انگوٹھے چمدے انہوں شرم آندی ہے جی. حالانکہ محبت ہے وے کہ کسی نے وڈی کوٹھی بنا لئی ہے نا تے وہ انگوٹھے نہ چومے، کر کے تو پھر دنیا نو دسے ہوئے کہ میرے کول تے لم صاف کرن واسطے کوئی کپڑا نہیں سی ہوندا، اے جو کچھ لبیا پنجتن پاک دا صدقہ لبیا ہے. ایتھے لوگ کی پلاٹ خرید لیں اس تو بعد کہندے جی چونکہ محفل میلاد کروائیں گے تو ساتھ والے کو تکلیف ہوگی. میں نے کہا چونکہ رات ساری کنجر خانہ ہوتا رہتا ہے تو ساتھ والے کو تکلیف نہیں ہوتی. سنی کا ایک ہی مقصد ہے، یا وہ حضور کی عزت کی بات کرے ورنہ مر جائے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اور روٹی پانی دا مسئلہ سانو بندے کہندے سخت تقریر کرو گے، بدگمانی آپ کو پتہ ہے حرام ہے. میں تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا، میں کہا حالات جویں دے جا رہے ہیں، کیونکہ رابطہ بھی نہیں تھا کافی دنوں سے. میں کہا کدھر حسن صاحب نے محفل شریف کسی نے کہا کہ کینسل کروا چھڑی، تو میں نے آج پاکستان دے وڈے لوکاں چوں کسی بندے نے کہا ان کو وہ تے کینسل نہیں کروا سکتا. اتنی گل ہوندی بس. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تسی جتوں لنگ جاؤ کہ اگلا ویکھ کے کہہ دے اوے چلا جا رہا ہے، اے حضور دا غلام جا رہا ہے. تے او 30 سال پیچھے اے جڑی وجہ میں تانوں دس رہا نے، ماں روٹی بناندی سی 30 سال پیچھے ٹر جاؤ تے او دا انداز یہ ہوندا سی آٹا گننا تے پہلے وضو کر لینا. پرانے بزرگ میرے نال اتفاق کرن گے، برگر شوارمے والی قوم دے نال اپنی گل نہیں ہے جی. اچھا جی ان ماں نے پیڑا بنانا تے پیڑا بنا کے تے بس جی جزاک اللہ اس طرح کرتی تھی تے نال ایک لفظ کہندی سی، میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. اے بزرگ بیٹھے نے کوئی پوچھ سکتے، میں صدقے یا رسول اللہ ہوندا سی یا نہیں؟ تھوڑے تاں ہی بولن کے تھوڑے نو بتائے یہ گل ہے ہی تھوڑے والی جناب، میں صدقے یا رسول اللہ. اچھا پھر نال اس طرح کر کے پکا کے روٹی تے جدوں انہوں پھلکا تیار ہو جاندا سی نا پھوک والا تے 3-4 بھین بھرا انج بہندے سن چولہے دے سجے کھبے یو دی شکل دے اندر تے سارے دے اگے روٹی رکھ کے کہندی سی آخری جملہ کہندی سی کھا پنجتن پاک دا صدقہ کھا. اچھا او ہن دیکھو ہن محبت کیویں ملدی سی، جدوں روٹی پیٹ ہی جاندی سی
وہ انرجی جسم دی بندی سی تے جڑا منڈا تیار ہوندا سی وہ غازی علم الدین ہوندا سی. وہ جڑا منڈا تیار ہوندا سی وہ ممتاز حسین قادری بندا سی. وہ جڑا درویش تیار ہوندا سی وہ کلندر لاہوری بندا سی. ہن چونکہ ریموٹ چل رہا ہوندا ہے تے اوتے جو دنیا دے ڈرامے فلماں چل رہی ہوندیاں نال روٹی پک رہی ہوندی تے پتر تیار ہوندا ہے وہ مرزا جیلمی بن جاندا ہے. اور پھر بڑے ہو کے کہندے ادھر بھی لائبریری رکھ لئی ادھر بھی تے تقریر کی کردے نبی کر کچھ نہیں سکتا. تے میں کہا چن کے نے توڑیا ہے, چن کے نے توڑیا ہے, دس نا. کہتے ہیں ہمارے جیسے. میں نے کہا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو, جاؤ. میں بڑے محتاط جملے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ہلکی آواز ہے, یہ ممکن ہے یہاں کوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. میں بڑے محتاط جملے استعمال. میں نے کہا جاؤ ماں سے پوچھو, تم جو کہتے ہو نبی میرے جیسے, جاؤ ماں سے رابطہ کرو. تمہاری ماں کو اس کے محلے کی عورتوں نے پوچھا جب تم پیدا ہوئے کہ بیبے نمازیں نہیں پڑھتی, انہوں نے کہا نحوست آ گئی ہے دنیا میں, تو 40 دنوں کے لیے میں نماز سے دور ہو گئی ہوں. اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو بے وقوفو کہ ولد النبی مطیبا ومکحلا ومختونا ومسرورا, کہ جب میرے اور آپ کے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے حضور نے آتے ہی سجدہ کر دیا. اور سجدے کے لیے جسم بھی پاک ہونا چاہیے, جگہ بھی پاک ہونی چاہیے, کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. کملی والے نے سجدہ کر کے اعلان کر چھڈیا, لوگوں سچا بھی پاک ہے, بچہ بھی پاک ہے, جگہ بھی پاک ہو گئی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جن کو میں ابھی لگواتا ہوں آپ سے نعرہ, جنہوں اے سمجھ آئی کہ ان مولوی صاحب نے گیر بدل لیا ہے تے تقریر ڈاڈی کر رہے ہیں, ان کے لیے میں پہلے ایک جملہ عرض کروں. میں مندرہ تقریر کر کے باہر نکلے تاکہ ایک بندہ ان کر کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی تقریر بڑی ڈاڈی کیتی نے. میں کہتا تینوں لگی ہے, کہتا ہے لگی ہے. میں کہا شکر ہے تیر سیدھا ہی گیا ہے. آ چکے نعرہ لاؤ سارے. توجہ جی توجہ. جڑا چودھری ہے انہوں اجازت نہیں جی نعرے. سید علماء نو معافی ہے, باقی کسی نو بھی معافی نہیں, باقی سارے آ چکے. تاجدار ختم نبوت. اور توجہ جی توجہ توجہ توجہ. تو اصل میں وہ نظام وہاں سے خراب ہو گیا, اس لیے بچے خراب ہو گئے, دودھ خراب ہو گیا, دودھ خراب ہو گیا. اقبال کہندا ہے سیرت فرزند ہاز امہات, جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماما چنگیوں من تے پتر نبی دے نعرے لاندے نا. اور حضرت مولا علی پاک کا فیصلہ, مولا علی خیبر شکن. امام بصیری کہتے ہیں مولا علی کے بارے میں, فرمانے فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا فصول حتف لہم ادھا من الوخمی. حضرت امام بصیری کہتے ہیں جا بدر کو لو پوچھ جے تیرے اندر اتنی کوالٹی اور ایبلٹی ہے زمین کے ساتھ بات کرنے کی, جا بدر کی مٹی سے پوچھ. تو اگر تیرے کناں دے اندر میل نہیں پئی تے بدر دی مٹی تینوں بول کے کہے گی ایک باری مولا علی نے میری چھاتی دے اوتے قدم رکھیا سی, اج تک لذت مل رہی ہے اس شاگرد. آپ کو پتا ہے جو ہونہار طالب علم ہوتا ہے اور جو با وفا شاگرد ہوتا ہے, اس کو استاذ اگر اچانک کوئی کام کہہ دے اور کام بڑا ہو, کہتا استاد جی میں گیا آیا, بس ہے میں گیا آیا, اے کام انج کر کے آیا. 1000 کا لشکر ہے اور 305 کھڑے ہیں اور وہ للکار رہے ہیں آج ساڑھے مقابلے کون آئے گا. تے 21 سال دا نوجوان حضور دی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں بس گیا تے آیا, گیا آیا. وہ گئے واپس آئے, 21 کافر اکیلے مارے. جب گرد اٹھ رہی تھی
دنیا نے کہا یا رسول اللہ یہ گرد اٹھ رہی ہے، 21 کافروں کی گردنیں سر سے جدا ہو چکی ہیں، یہ کون ہے؟ کہا حیدر کرار آ رہا ہے. اور کون؟ وہ مولا علی فرماتے ہیں، وہ مولا علی تے جا کے جنہوں میری گل سمجھ ہے اپنی ماں دے قدم ضرور چومے. مولا علی فرماندے ہیں قیامت تک حضور دی عزت تے گل ہو کرے گا جدی ماں دا دامن پاک ہوئے گا. صدقے یا رسول، اے مولا علی دا فیصلہ ہے. فرمایا گل ہو کرے گا جدی ماں دا دامن پاک صاف ستھرا ہوئے. سبحان اللہ. اے تے تسی نہ یہ تو تسی پاوے کھان دا بھی کوئی نہ مول نہیں پایا. اے نعرہ حیدری لگیا ہوئے تے دیواراں نہ خوش ہون. یہ نہیں اس طرح، نہیں اس طرح نہیں لگتا ہوں. میں توجہ، میں اچھی آواز نو میں بڑی پسند ہے اچھی آواز. الحمدللہ اچھا بول دیں تو اچھا ہی سننا پسند کریں گے. وہ شاہین گیا نا، اقبال نے لکھا ہے کہ شاہین شکار تے گیا تے او دے نال او دا بچہ بھی سی. تانوں پتہ ہے شاہین جڑا نا فضا چ شکار کردا ہے، نہیں تے اپنے گوگل بابا تے اوتے ویکھ لینا. اے مردار نہیں کھاندا، ایک چیلاں دی طرح تے گداں دی طرح نہ، اے فضا چ شکار کردا ہے. او دا پتر بھی نال سی، چھوٹا جا بچہ سی. انہیں کہا کتھے نو چکی پھراں گا؟ انہوں کہنے لگا تو ایتھے بہ. اقبال نے لکھیا ہے تے میں گیا تے آیا لیکن انہوں دیر لگ گئی تے او پیچھے انہوں بھوک لگی تو اتھے کوا بھی بیٹھا سی تے کوا مردار کھا رہا سی تے او شاہین دا بچہ بھی نا او دے نال چونجا مارنا شروع ہو گیا. تے شاہین جدو واپس آیا انہیں کہا بدتمیز تو بھی مردار کھانا شروع ہو گئے ہیں. تو انہیں کہا بابا جان جن کے پاس بٹھا کر گئے تھے ان کی صحبت کا اثر تو ہونا تھا نا. پھر ان جنہیں بابے خادم نو نہیں سنیا وہ پھر وہ دوسرے پاسے جاندہ ہے، صحبت کا اثر تو ہوئے گا نا. اچھا بابا جی میں گل کر رہا سن سرانے رکھ دے سن. اچھا وہ اقبال کو ایک بابا ٹر گیا تو انہیں کیا انہیں دیکھا کہ اقبال دے سامنے کتاباں رکھی ہیں ٹیبل دے تے قرآن بھی ہے. بابے نو غصہ آ گیا. بابا کہنے او اقبال قرآن تو ٹیبل دے تے رکھیا ہے. اگو کلندر بھی کلندر ہویا نا. اقبال کلندرے لاہوری کو کہنے لگیا بادشاہ ایک گل دا جواب تے دیو مینوں. انہوں نے کہا جی ہاں دسو. انہیں کہا جڑا بندہ معذور ہوئے بیساکھیاں تے چلدا ہوئے اور بیساکھیاں الماریاں چ رکھدا ہے یا نال رکھدا ہے؟ قبلہ انہوں نے کہا بیساکھیاں وہ الماری چ رکھے گا یا نال؟ انہیں کہا نال رکھے گا. اقبال کہندا جے میں معذور آدمی بیساکھی تو بغیر نہیں نہ ٹر سکدا تے اقبال قرآن تو بغیر پرواز نہیں کر سکدا. اے بابا جی بھی پرواز دے پیچھے کتاب نے جی شفا شریف. تے محبت پتہ ہے کنوں کہندے اے دیکھو میں ان تانوں سنان لگیا ایتھے بوئے تو گل ٹری سی کہ دروازہ نہیں ہے. تو ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا جی آسمان کا دروازہ نہیں ہے تو حضور آگے کیسے چلے گئے؟ اتفاقاً او دی نظر کمزور سی تو انہیں اینک لائی سی. تے آپ نے فرمایا تو اینک لانا ہے تے شیشہ ہے تے نظر پار کے میں جا سکتی. انہیں کہا اے سائنسی کمال ہے. فرمایا سائنس دا کمال مندہ ہے تے کملی والے دا کمال نہیں مندہ. اے میری تواڈے اگے گزارش ہے پیار حضور دے نال نے وا کرنا ہے. پھر تانوں معجزہ معراج بڑی وڈیاں بھی کوئی گلاں آ کے کہے گا تسی کو ہاں مان رہے ہیں یار ہے کی گل ہے اور اگے کوئی اور سنا. اے بوئے تے اوتے دستک ہوئی. صدیق اکبر نے بوہا کھولیا تے دیکھیا باہر جہالت دی فیکٹری کھڑی ہے. ابو جہل. آپ نے فرمایا جھوٹا سچے وال کیویں آ گیا؟
انہیں کہنے لگا کہ قبلہ غرضاں نال مرضاں ہوندیاں کوئی بیماری مینوں لے آئی. آپ نے فرمایا کیڑی بیماری تینوں لگی؟ انہیں کہا کہ وہ بہت بڑی بات سن کر آیا. فرمایا کیڑی؟ انہیں کہا اگر ابو بکر بتاؤ نا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں آرام سے نکلا, اقصا گیا, اللہ مکان گیا, واپس آیا تو کنڈی ہل رہی سی, بسترا گرم سی, پانی چل رہا سی, تو گل مننا نہیں چاہتی ہے. تو صدیق اکبر نے کیا یہ کنے کیا ہے, کدے کولو سن کے آئے ہیں؟ انہیں کیا حضور کولو سن کے آیا. تے آپ وجد آ گیا حضور دا نام سن کے نا, تے اوے حضور دا عاشق تو انہوں وجد نا. توجہ, واصف علی واصف نا سارے جان دین بیٹھا سی, تو ایک بندہ کتابوں کی گٹھری اٹھا کر چلا گیا. تو کہنے لگا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کہ کرو. انہیں داڑھی نہ مجھ تو دے کولو سوال ہو رہا ہے. انہیں کہا جی کی سوال ہے؟ انہیں کہا جی یہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے, تو کیا نبی زندہ ہے؟ تو واصف علی واصف مرحوم ایسے نا حضور کا نام آیا تو وہ کہنے لگا میں تواڈے کولو سوال پوچھ رہا تے تانوں جواب نہیں آندا تے حال پہ جاندا ہے بریلویاں نوں. تو واصف اس کو مسکرا کر کہنے لگا جھلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کرے گا, مچھلی نے پھڑکنا تے ہے نہ پھر. تے جدوں غلام دے سامنے حبیب دا ذکر کرے گا غلام نے انج تک کرنا ہے نا. انہیں کیا جواب بھی واصف نے کہا جواب میں تینوں دیاں گا, تیریاں نسلاں یاد رکھن گیا. وہ نان سٹاپ تھا نا, نان سٹاپ. تو انہیں کیا جناب ہاں جی کی جواب ہے؟ واصف کہنے لگا جلے گل تے مینوں دس, جے حضور زندہ نہیں ہیں تے اللہ درود دی بارش کے دے اوتے نازل کر رہا ہے. اتنی گل ہوندی ہوے حضور دا عاشق. اقبال بیٹھا سی, اقبال کو کسی نے آ کے کیا حضور حاضر و ناظر ہیں؟ اقبال نے کہا جی بالکل ہیں. انہیں کیا کی دلیل؟ اقبال کہنے لگا حضور بھی کہہ رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. حضور بھی کہتے اور پوچھتے بھی ہو. اس نے کہا کہاں کہاں ہے؟ اقبال کہنے لگا کہاں کہاں نہیں ہے, دشت میں, دامن کوثر میں, میدان میں ہے, بحر میں, موج کی آغوش میں, طوفان میں ہے, چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ گجراں والا والوں کے ایمان میں ہے. ہووے حضور دا عاشق نوں ٹینشن کوئی نہیں ہوندی جی. پھر کہ بھائی ایک باری جی کلمہ جے تسی پڑھ لیا پھر کڑی ٹینشن. طارق عزیز نیلام گھر والا شو کر رہا تھا تو انہیں ایک باری ایک انوکھا جا سوال کر چھڑیا. وڈے وڈے پڑھے لکھے ہوتے لوگ بیٹھے سن, لیکن انہیں کوئی عاشق کوئی بھی نہیں سی, پڑھے لکھے ہے سن. انہیں کہا جی بتاؤ جی کیا اللہ کے نبی کو تیرنا آتا تھا؟ سارے انج ہو گئے. لیکن چونکہ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے. تو پیچھے ایک نوجوان کھڑا سی, انہیں ٹائی پائی سی, تے کتب شاہی آوان بھی نہیں سی, سید بھی نہیں سی, تے محدث دی اولاد وچ بھی نہیں سی, تے کسی مسجد دے امام دا پتر بھی نہیں سی, حافظ بھی نہیں سی, قاری بھی نہیں سی, بس غلام ہو سی جدے بارے اقبال کہندا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بند ہے. انہیں کہا میں جواب دینا. سارا مجمع ہی خاموش ہو گیا. انہیں کہا میں جواب دینا. انہیں کہا ہاں دس. تو انہیں میں زندگی پہلی باری ہاتھ پکڑ کے کم دیں کیا؟ انہیں کہا ہاں حضور کو تیرنا آتا تھا. انہیں کہا کتھے پڑھے؟ انہیں کہا کتاب کدی ویکھی نہیں, پڑھنا کتھے سی. انہیں کہا پھر ایڈا وقت کیوں ضائع کر چھڑے سارے انداسی, تے سوچے سی کوئی بڑا جواب دیں گا تے بڑے حوالے دیں گا, ریفرنس دیں گا. انہیں کہا جناب پڑھیا کدھرے بھی نہیں, بس میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے حضور نو تیرنا آندا سی. انہیں کیا کیڑی گل ہے جدی وجہ تو کہہ چھڈیا؟ انہیں کہا دلیل بڑی ڈاڈی ہے پر جے تانوں سمجھ آوے ہن دیکھنا جی گل تانوں کیویں سمجھ آندی ہے. انہیں کیا طارق عزیز نے انہیں جواب دیتا. انہیں کیا طارق عزیز صاحب نہ تیر سکنا یہ عیب ہے, اور اللہ نے اپنے یار میں عیب رکھا ہی نہیں ہے. انہیں کہا نہ تیر سکنا یہ عیب ہے, اور خلقت مبرم من کل عیب. نہ تیر سکنا یہ عیب ہے, اور آقا میں آپ نو شہد گلاب تے کھانڈا کھاں, پر سچا کھاں تے اپنے سینے دی ٹھنڈا کھاں. اتنی